بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی نویلی دلہن پر اس کی ظالم نند نے کھانے میں زہر ملانے کا گھناؤنا الزام لگایا تاکہ اسے طلاق دلوا سکے۔ شوہر غصے میں دلہن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن تبھی گھر کے پرانے نوکر نے کچن کے باہر لگے خفیہ کیمرے کی رات کی ریکارڈنگ سب کے سامنے چلا دی۔ وہ منظر دیکھ کر شوہر کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ریکارڈنگ میں اس خاندان کا سربراہ ایک محنتی اور شریف النفس نوجوان تھا، جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے خاندانی کاروبار اور زمینوں کو بہت محنت اور لگن سے سنبھالا تھا۔ اس نوجوان کی زندگی میں اس کی ایک ہی بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اور گھر کے تمام معاملات کی واحد مختار تھی۔ والدین کے جانے کے بعد اس بہن نے پورے گھر پر اپنا ایک خاص رعب اور دبدبہ قائم کر رکھا تھا۔ گھر کے تمام ملازمین اور کام کرنے والے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی مرضی کے بغیر گھر کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ باورچی خانے سے لے کر تجوریوں کی چابیوں تک ہر چیز پر اس کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ ہر صبح اٹھتی اور پورے گھر کے معاملات کا جائزہ لیتی۔ اس کا بھائی اس کی بہت عزت کرتا تھا اور کبھی اس کے کسی فیصلے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ بھائی دن بھر باہر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتا تو بہن ہی اس کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بہن کے دل میں یہ بات بہت گہرائی تک بیٹھ چکی تھی کہ اس گھر کی ساری دولت اور جائیداد پر صرف اسی کا مکمل اختیار ہے اور کوئی بھی دوسرا انسان اس کی اس بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور نوجوان بھائی کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ خاندان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے اسے اپنا گھر بسانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ شروع میں تو بھائی اپنی بہن کی محبت اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب سب کا اصرار بہت بڑھ گیا تو اس نے بھی شادی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ جب یہ خبر بہن کے کانوں تک پہنچی تو بظاہر اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن اندر سے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے اپنا تخت ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ ایک اجنبی لڑکی اس گھر میں آئے گی اور اس کی برابری کرے گی۔ اس کا دل کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی اور اس گھر کی مالکن کہلائے، لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش نہیں کر سکتی تھی جس سے شادی کو روکا جا سکے۔ رشتہ تلاش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بہن نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر اسے مسترد کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ یہ معاملہ جتنا ہو سکے لٹک جائے۔ لیکن ایک دن بھائی کے ایک بہت ہی قریبی دوست ایک نہایت نیک سیرت اور شریف خاندان کی لڑکی کا رشتہ پیش کیا۔ لڑکی کی سادگی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بھائی نے فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ پورے گھر کو روشنیوں اور رنگوں سے سجا دیا گیا۔ بہن نے بھی دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس کا باطن حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ڈھول بازوں کے ساتھ بھائی کی بارات گئی اور وہ اپنی خوبصورت دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ نئی نویلی دلہن جب سرخ جوڑے میں ملبوس پورے گھر کی خوشیوں کا مرکز بنی ہوئی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو گھر کے تمام لوگوں نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک قدرتی نور اور حیا کی چمک تھی۔ اس نے گھر کے تمام بزرگوں کے آگے جھک کر احترام سے سلام کیا اور سب کی دعائیں سمیٹیں۔ گھر کے پرانے اور وفادار ملازمین بھی نئی دلہن کے بولنے کے میٹھے انداز اور اس کی عاجزی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہر طرف اسی کے حسن اور اس کی سادگی کے چرچے ہونے لگے۔ بہن دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں نفرت کا بیج ایک تناور درخت بننے لگا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد جب گھر میں معمول کی زندگی شروع ہوئی تو نئی دلہن نے اپنے اخلاق اور محنت سے سب کا دل جیتنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر کے کاموں میں ملازمین کا ہاتھ بٹاتی،
کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک بہت امیر شوہر کی بیوی ہے، بلکہ وہ ہر کام میں سلیقہ اور محبت شامل کرتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ بھائی جو پہلے اپنا سارا فارغ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتا تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور گھر کے مستقبل کے بارے میں مشورے کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہن کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ملازمین پہلے اس کے ایک اشارے پر دوڑتے تھے، اب وہ نئی دلہن سے پوچھ کر کام کرتے تھے۔ بہن کو یہ بھی ڈر ستانے لگا کہ اب گھر کے خرچ اور تجوری کی چابیاں بھی اس سے چھین لی جائیں گی۔ وہ ہر وقت دلہن کو کڑی نظروں سے دیکھتی اور اس کی کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی، تاکہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اسے برا ثابت کر سکے۔ لیکن دلہن اتنی سمجھدار اور فرما بردار تھی کہ وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ دلہن کا یہی سیدھا پن بہن کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن چکا تھا۔ بہن راتوں کو جاگ کر گھر کی چھت پر ٹہلتی اور سوچتی کہ اس نے جو سلطنت اتنے سالوں کی محنت سے کھڑی کی تھی، وہ محض چند دنوں میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اس کا دماغ ہر وقت اسی سوچ میں الجھا رہتا کہ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کے بھائی کی کمائی ہوئی ساری دولت اور تمام زمینیں ان بچوں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور وہ خود ایک بے بس اور محتاج عورت بن کر رہ جائے گی جس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوگا۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے رشتے کا احترام اور بھائی کی خوشی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف وہ سونا، وہ زمینیں اور وہ اختیار نظر آ رہا تھا جو اس کی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سیدھے طریقے سے وہ اس دلہن کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھا سکتی، کیونکہ دلہن کا کردار آئینے کی طرح صاف تھا۔ بہن نے اپنے دل میں موجود تمام محبت کو مار دیا اور اس کی جگہ ایک زہریلے بغض نے لے لی۔ اس نے دلہن کو راستے سے ہٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب کوئی چھوٹی موٹی چال نہیں چلے گی، بلکہ کوئی ایسا بڑا وار کرے گی جس سے سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی عزت اور وقار کے معاملے میں بہت سخت ہے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ یا سازش برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن نے دن رات اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے خطرناک منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ لگاتار اس موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ وہ کس طرح دلہن پر کوئی ایسا خوفناک اور ناقابل معافی الزام لگائے کہ اس کا بھائی خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان محبت کا جو رشتہ قائم ہوا ہے، وہ اتنی بری طرح ٹوٹے کہ اس کا بھائی زندگی بھر کسی اور عورت پر بھروسہ نہ کر سکے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ گردش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا جال بنا جائے جس میں پھنس کر دلہن کی ساری اچھائی برائی میں بدل جائے اور اس کا بھائی غصے اور نفرت میں اندھا ہو کر دلہن کو طلاق دے دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب شام کا وقت قریب آیا تو گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور گھر کے صحن میں ہلکی ہلکی تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ نئی دلہن نے اپنی روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے اپنے شوہر کی پسند کا ہر وہ کھانا بنایا جو اسے بے حد عزیز تھا۔ وہ نہایت محبت اور لگن سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ چولہے کی تپش سے تمتما رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی جو لگن تھی وہ اسے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دوسری طرف نند اپنے کمرے میں بیٹھی اس بھیانک سازش کے تانے بانے بن رہی تھی جو اس نے پچھلی کئی راتوں کے جاگنے کے بعد تیار کی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ظالمانہ چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس گھر کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی رات ہے۔
آج وہ ایسا کھیل کھیلنے والی تھی جس کے بعد اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اس لڑکی سے دور ہو جائے گا۔ جب رات گہری ہوئی تو شوہر اپنے کام سے واپس لوٹا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی محنت کی تھکاوٹ عیاں تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیوی کا حال پوچھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دلہن نے جلدی جلدی دسترخوان بچھانا شروع کر دیا۔ گھر کے تمام ملازمین بھی اس کام میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے لذیذ کھانے چنے گئے تھے جن کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ نند بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور خاموشی سے آ کر دسترخوان کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل دلہن اور اپنے بھائی کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی جس سے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شوہر تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر آیا اور دسترخوان پر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے خوش دلی سے کھانوں کی تعریف کی اور اپنی بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ دلہن نے نہایت عقیدت اور محبت سے اپنے شوہر کے سامنے اس کی پسندیدہ سالن کی پیالی رکھی اور اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے روٹی کا پہلا نوالا توڑا اور اسے سالن میں ڈبو کر جیسے ہی اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا، اچانک پورے گھر میں ایک دلخراش چیخ گونجی۔ یہ چیخ اس کی نند کی تھی جو اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹک دیا جس کی وجہ سے نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا اور سالن کی پیالی الٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ شوہر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ حیرت اور پریشان سے اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر اس وقت غصے، خوف اور نفرت کے ملے جلے تاثرات طاری تھے۔ نن نے اپنا ڈرامہ شروع کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے اور زور زور سے سینہ پیٹتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ تم موت کے منہ میں جانے والے تھے۔ تم جس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لائے ہو وہ دراصل ایک قاتل ہے، ایک دھوکے باز ہے جو تمہاری جان لینا چاہتی ہے۔ نند کی یہ باتیں سن کر شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مکارانہ انداز میں کہا کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اس لڑکی کو تمہارے سالن میں زہر ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو کب سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے تو اس کے تیور شروع دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ تو صرف تمہاری دولت اور اس گھر کی مالکن بننے کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ شوہر حیرت اور صدمے سے کبھی اپنی بہن کو دیکھتا اور کبھی اپنی بیوی کو جو خوف کے مارے بت بنی کھڑی تھی۔ دلہن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس پر یہ کیسا خوفناک الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور وہ روتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ اس سے مدد مانگ رہی ہو، لیکن نند نے اسے بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی آواز کو مزید اونچا کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کی ان جھوٹی آنکھوں اور ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر مت جانا، یہ بہت چالاک اور شاطر عورت ہے۔ اس نے یہ زہر اس لیے ملایا ہے تاکہ تم مر جاؤ اور تمہارے مرنے کے بعد یہ ساری جائیداد اور دولت پر قبضہ کر سکے، اور اگر تم مرتے نہیں تو یہ تم پر ظلم کا الزام لگا کر تم سے طلاق لے لیتی اور آدھی جائیداد اپنے نام کروا کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی۔ میں نے اس کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ یہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج رات کا کھانا اس کا آخری کھانا ہوگا۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کو اس ڈان کے ہاتھوں مرنے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ نند کی ان زہریلی باتوں نے شوہر کے دماغ پر ایک گہرا اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی اپنی بہن کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بہن نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، اس لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ اس کی بہن بھلا اس کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی۔
اسے اپنی بہن کی باتوں میں سچائی نظر آنے لگی۔ اس کے کانوں میں نند کے وہ تمام الفاظ گونجنے لگے جس میں ان دلہن کو ایک قاتل اور لالچی عورت ثابت کیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جن میں دلہن اسے محبت دکھاتی تھی۔ اب وہ محبت اسے ایک فریب اور دھوکہ لگنے لگی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہا تھا، وہی عورت اب اسے اپنی سب سے بڑی دشمن نظر آنے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی عزت دی، کتنا پیار دیا، اور بدلے میں اس نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی مردانگی اور اس کی انا کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ غصے سے کانپنے لگا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس کے چہرے کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خونخوار درندے کی طرح اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ دلہن نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سرتاج، میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو آپ کے قدموں کی دھول ہوں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں۔ لیکن شوہر کے کانوں پر اس وقت غصے اور انتقام کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ دلہن کی کسی صفائی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نند نے اپنے بھائی کو اس غصے کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ دیکھو بھائی، اب بھی یہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ اور یہ دوبارہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے۔ تم اس ظالم عورت کو گھر سے نکال دو، ورنہ یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ نند کی ان باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شوہر کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے دلہن کی طرف نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی سانپ کو اپنے آستین میں پال رکھا تھا جو موقع ملتے ہی اسے ڈسنے والا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی محبت سے لبریز تھا، اب اس میں صرف اور صرف نفرت اور کراہت بھر چکی تھی۔ اس نے دلہن کی معصومیت کو اس کی مکاری سمجھ لیا، اس کے آنسوؤں کو اس کا ہتھکنڈہ سمجھ لیا۔ اسے اپنی بہن کی کہی ہوئی ہر بات سچ اور اپنی بیوی کی ہر بات جھوٹ لگنے لگی۔ اس کا بھروسہ جو اس نے اپنی بیوی پر کیا تھا وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ جس رشتے کو اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھ رہا تھا، وہ رشتہ ایک ہی پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس عورت کی اس گھر میں اور اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نند کا بچھایا وہ جال پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی سازش نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا، کیونکہ اس زہریلے الزام اور اس بھیانک ڈرامے کے بعد پوری طرح سے بھائی کا دل بیوی سے ٹوٹ جائے۔ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف نفرت کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سرخ پردہ سا تن گیا تھا جس نے اس کی تمام تر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ بڑھ کر بیچ بچاؤ کرتا یا اپنے مالک کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پورا کمرہ ایک قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوب گیا تھا جس میں صرف دلہن کی سسکیوں اور رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ نند ایک طرف کھڑی اپنے ڈرامے کو مزید پراثر بنانے کے لیے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بھائی کی جان کو لاحق خطرے کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی ہر ایک بات شوہر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس عورت کو اس گھر میں لانا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی وفاداری اور محبت کے مقابلے میں ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ کر کے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور اس کا چہرہ کسی ظالم اور سفاک انسان کی طرح ہو گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور اس کے نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی پر پڑی۔ یہ لاٹھی اس کے والد کی نشانی تھی جسے وہ اکثر رات کے وقت پہرے داری کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ شوہر نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اس لاٹھی کو اپنے مضبوط ہاتھ سے پکڑ لیا۔ لاٹھی پکڑتے ہی اس کے اندر کا ایک غصہ ایک دیوانگی میں بدل گیا۔ وہ لاٹھی کو زمین پر پٹکتا ہوا اپنی بیوی کی طرف بڑھا جو زمین پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دلہن جب اپنے شوہر کے ہاتھ میں وہ موٹی اور مضبوط لاٹھی دیکھی تو اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے موت کو بالکل اپنے سامنے کھڑا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے کہ خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ لیکن شوہر کے کان ان التجاؤں کو سننے کے لیے بالکل بہرے ہو چکے تھے۔
وہ پوری طاقت سے لاٹھی کو ہوا میں لہراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج اس عورت کو اتنی عبرتناک سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ لاٹھی کو اوپر اٹھا چکا تھا اور بس اسے دلہن کے سر پر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار آواز گونجی، رک جائیے چھوٹے صاحب، یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ شوہر کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر گھر کا پرانا اور سب سے وفادار نوکر رحیم چاچا کھڑا تھا۔ رحیم چاچا کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور وہ اس گھرانے کے ساتھ پچھلی 3 نسلوں سے وابستہ تھا۔ اس کی عزت گھر کے تمام افراد بشمول شوہر اور نند دونوں کرتے تھے۔ رحیم چاچا کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اسمارٹ فون تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا شوہر کے قریب آیا اور اس نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ خدا کا خوف کرے صاحب، آپ کس بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں؟ یہ بچی بالکل معصوم ہے، اس نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ شوہر غصے سے چلایا کہ چاچا تم بیچ میں مت پڑو، یہ عورت ایک قاتل ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میری بہن نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رحیم چاچا نے نند کی طرف ایک گہری اور مینی خیز نظر ڈالی جس پر نند کچھ گھبرا سی گئی۔ چاچا نے شوہر سے کہا کہ صاحب، انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن جو کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے کچن کے باہر ہم نے جو نیا خفیہ کیمرہ لگوایا تھا جس کا کنٹرول صرف میرے فون میں ہے؟ شوہر نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا۔ رحیم چاچا نے اپنا موبائل فون آگے بڑھایا اور کہا کہ صاحب، اس کیمرے نے آج رات جو کچھ ریکارڈ کیا ہے وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ کہہ کر رحیم چاچا نے اپنے فون پر ایک ویڈیو پلے کر دی اور اسکرین شوہر کے بالکل سامنے کر دی۔ ویڈیو چلنا شروع ہوئی اور کیمرے کی اسکرین پر باورچی خانے کے باہر کا منظر ظاہر ہوا جہاں کچھ دیر پہلے کا وقت چل رہا تھا۔ شوہر کی نظریں اس چھوٹی سی اسکرین پر جم گئیں اور اس کا سارا غصہ ایک عجیب سی کشمکش میں بدل گیا۔ وہ ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا اور جیسے جیسے سیکنڈ گزرتے جا رہے تھے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ غصے کی جگہ شدید صدمے اور ناقابل یقین حیرت نے لے لی تھی۔ وہ دیکھتا ہی جا رہا تھا اور اس کے جسم میں جیسے ہی جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ منظر اتنا ہولناک اور اس کی توقعات کے اتنا برعکس تھا کہ اس کا دماغ کچھ لمحوں کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت لاٹھی پر ڈھیلی پڑتی گئی، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک کر رہ گیا تھا اور پھر اچانک وہ لاٹھی جو وہ اپنی بیوی کو مارنے کے لیے لایا تھا وہ زوردار آواز کے ساتھ شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ لاٹھی کی زمین پر گرنے کی زوردار آواز نے پورے کمرے میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا دی تھی۔ سب کی نظریں اس لاٹھی پر تھیں جو کچھ دیر پہلے کسی کی جان لینے کے لیے ہوا میں لہرائی جا رہی تھی اور اب بے جان ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ شوہر کا پورا جسم کسی مجسمے کی طرح ساخت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں رحیم چاچا کے فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور ان آنکھوں میں ایک ایسا صدمہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ شوہر کے لیے اس کی پوری زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہو رہا تھا۔ اسکرین پر باورچی خانے کا منظر بالکل واضح تھا۔ رات کا وہ وقت جب دلہن اپنا سارا کام ختم کر کے اور سب کے لیے کھانا بنا کر کمرے میں چلی گئی تھی اور پورا گھر خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ کیمرے کی فوٹیج میں صاف نظر آیا کہ باورچی خانے کا دروازہ بہت احتیاط اور آہستگی سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ شوہر کی اپنی سگی بہن، اس کی بڑی بہن کا تھا جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ نند دبے قدموں چلتی ہوئی چولہے کے قریب پہنچی جہاں شوہر کے لیے خاص طور پر سالن بنایا گیا۔ سالن ایک بڑی پیالے میں ڈھک کر رکھا گیا تھا۔ کیمرے میں نند کے چہرے کے تاثرات بھی کسی حد تک واضح تھے جن پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ اور مکر چھپا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس نے اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ شیشی چوہے مارنے والے زہر کی تھی۔ نند نے بہت اطمینان سے سالن کا ڈھکن اٹھایا اور اس شیشی کا آدھا زہر اس سالن میں ڈھیل دیا۔ پھر اس نے ایک چمچ سے سالن کو اچھی طرح ہلایا تاکہ زہر پوری طرح مکس ہو جائے اور کوئی اس کی پہچان نہ کر سکے۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس کا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ جو بہن اس کے سامنے دلہن پر قاتل ہونے کا الزام لگا رہی تھی وہ خود ہی اس کے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، لیکن کیمرے کی سچائی کے سامنے کوئی بھی انکار ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن صدمہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو کے اگلے حصے نے تو شوہر کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زہر ملانے کے بعد نند کچن سے باہر نہیں گئی، بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ رات کے سناٹے میں کیمرے کے مائکرو فون نے اس کی آواز کو بہت حد تک صاف ریکارڈ کر لیا تھا۔ فون اٹھتے ہی نند نے دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی پرسکون اور طنزیہ لہجے میں کہا، کام ہو گیا ہے، میں نے اس کے سالن میں اچھی خاصی مقدار میں زہر ملا دیا ہے، وہ آج رات یہ سالن کھائے گا اور صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ دوسری طرف سے کیا جواب آیا یہ تو سنائی نہیں دیا، لیکن نند نے جواب سن کر ایک کہا لگایا اور مزید کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر پلان کیا ہے۔ کل صبح جب اس کی لاش ملے گی تو میں سارا الزام اس کی نئی نویلی دلہن پر ڈال دوں گی۔ میں پولیس کو بتاؤں گی کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی تھی اور دلہن نے طلاق لینے کے لیے اسے زہر دے دیا۔ سب میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ میں اس کی بہن ہوں، اور ویسے بھی اس نے زہر والی پیالی دلہن کے ہاتھ سے ہی کھانی ہے۔ پولیس اس منحوس لڑکی کو ہتکڑیاں لگا کر لے جائے گی اور وہ سیدھی جیل پہنچے گی، اور یوں ایک ہی رات میں میرے دونوں کانٹے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میرا بھائی بھی مر جائے گا اور وہ دلہن بھی جیل کی ہوا کھائے گی، اور پھر اس پورے گھر، اس کی ساری دولت اور ان تمام زمینوں کی اکلوتی وارث میں ہوں گی۔ نند کی یہ خوفناک اور زہریلی باتیں سن کر شوہر کا خون جیسے برف بن گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جس بہن کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا تھا، جس کی خوشی کے لیے وہ ہر وقت کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا، وہ بہن اتنی بڑی غدار اور لالچی نکلے گی، اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب وہ اپنی بہن کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ اسے اپنی ہر وہ کمائی ہوئی پائی یاد آنے لگی جو اس نے اپنی بہن کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی، اور بدلے میں اس بہن نے اس کی موت اور اس کی تباہی کا سودا کر لیا تھا، وہ بھی صرف چند ٹکوں اور جائیداد کی خاطر۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار رحیم چاچا کے فون کو دیکھتا اور پھر بے یقینی سے مڑ کر اپنی بہن کو دیکھتا جو اب بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ نند نے جب دیکھا کہ رحیم چاچا نے ویڈیو چلا دی ہے اور اس کا سارا کچا چٹھا کھل کر سامنے آ گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین کھسک گئی۔ اس کا سارا ڈرامہ، اس کا سارا مکر و فریب ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی صفائی کام نہیں آئے گی۔ کیمرے کی آنکھ نے اس کے گناہوں کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی وہ آواز جو کچھ دیر پہلے پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی اب بالکل بند ہو چکی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک گہرا دکھ اور تکلیف تھی جو کسی بھی جسمانی زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غصے کے نہیں بلکہ اس دھوکے اور غداری کے تھے جو اس نے اپنے خون نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو مارنے کے لیے لاٹھی اٹھا لی تھی، اس لڑکی کو جو واقعی اس سے محبت کرتی تھی، جو اس کی خدمت کرتی تھی اور جس نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ وہ ایک مجرم کی طرح محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھی سہم کر رو رہی تھی۔ اسے اس کی حالت پر ترس آیا اور اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دے۔ اس نے کیسی اندھی تقلید میں ایک معصوم انسان کی جان لینے کی کوشش کی۔ وہ پورا منظر جو نند نے تیار کیا تھا، جو جال اس نے بچھایا تھا، وہ کتنا خطرناک اور بھیانک تھا۔ اگر رحیم چاچا وقت پر نہ آتے اور وہ ویڈیو نہ دکھاتے تو آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا خون کر بیٹھتا اور پھر خود بھی زہر کھا کر مر جاتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ موت کے کتنے قریب سے ہو کر واپس آیا ہے۔
اور اس موت کے کنویں میں اسے دھکا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی۔ وہ بہن جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، جس کے ساتھ کے لیے اس نے ہر خوشی اور غم بانٹا تھا، آج وہی بہن اس کی قاتل بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک ایسا راز تھا جس کے کھلنے نے اس کے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی، کوئی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، ملازمین بھی سکتے کی حالت میں تھے۔ رحیم چچا نے اپنا فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور ایک بے گناہ کی جان بچائی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس سچائی کے بعد اس گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ راز تو کھل چکا تھا کہ زہر کس نے ملایا اور سازش کس نے کی تھی، لیکن اس کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ بھائی اور بہن کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی وہ خوفناک خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان آ کر گزر چکا ہے، اب صرف تباہی کے نشان باقی ہیں۔ شوہر کا دماغ اب تک اس بھیانک سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ جس بہن کو اس نے اپنی ماں کا درجہ دیا تھا وہی اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو گئے اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی نظریں مسلسل اپنی بہن کے چہرے پر جمی تھی جو اب خوف اور شرمندگی سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ بہن جو ابھی کچھ دیر پہلے پورے گھر کو اپنے غصے اور اپنی جھوٹی باتوں سے ڈرا رہی تھی، اب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے جسم میں کپکپاہٹ طاری تھی۔ شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے اندر کا سارا دکھ ایک سردہ بن کر باہر نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی بہن کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی انتقام کی آگ، بلکہ ان میں صرف ایک گہری اداسی اور ٹوٹے ہوئے بھروسے کا درد تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے صرف میرے کھانے میں زہر نہیں ملایا، بلکہ تم نے اس سارے پیار، اس عزت اور اس بھروسے میں زہر ملا دیا جو میں نے تم پر کیا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہر بات کو اپنے لیے پتھر کی لکیر سمجھا۔ میں نے اپنی ساری کمائی تمہارے قدموں میں رکھ دی، تم جو مانگتی تھی میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اس گھر کی مالکن بنائے رکھا اور تمہاری ہر خواہش کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کیا، لیکن تم نے اس سب کا کیا صلہ دیا؟ تم نے چند زمینوں اور کچھ سکوں کے لالچ میں اپنے سگے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس بے گناہ لڑکی کو پھنسانے کی سازش کی جس نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا تھا۔ تمہاری آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ تمہیں اپنا خون بھی نظر نہیں آیا۔ یہ سب سن کر بہن کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے بھائی کے قدموں میں گر گئی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، مجھے دولت کا اندھا لالچ کھا گیا تھا۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ میں تمہاری سگی بہن ہوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ تم میری پچھلی ساری محبت کو یاد کرو اور میری اس ایک غلطی کو بھلا دو۔ لیکن شوہر کا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پیچھے ہٹا لیں اور اپنی بہن سے دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے ایک جان لینے کی کوشش کی ہے اور تم اس بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی۔ اگر رحیم چاچا مجھے سچائی نہ دکھاتے تو آج میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا ظلم ہو جاتا اور میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ تم نے جو رشتے کا جو تقدس پامال کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے میرے دل میں اپنے لیے جو مقام بنایا تھا وہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اب تم میری کچھ نہیں لگتی اور اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شوہر نے گھر کے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ فوراً قانون کے رکھوالوں کو بلا کر لائیں تاکہ اس عورت کو اس کے کیے کی عبرتناک سزا مل سکے۔ یہ سن کر بہن پر جیسے موت کی غوشی طاری ہو گئی۔ وہ زمین پر لیٹ کر چیخنے لگی اور واسطے دینے لگی، لیکن شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ ہی دیر میں سرکاری اہلکار وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا جو کچھ دیر پہلے اس پورے گھر کی تنہا مالک بنی ہوئی تھی۔ جب سرکاری اہلکار اسے لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا کر گھر سے باہر لے جا رہے تھے تو اس نے مڑ کر آخری بار روتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا۔
لیکن بھائی نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا جو سچائی کے سامنے آنے کے بعد ملتا ہے۔ شوہر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پر آیا جہاں اس کی بیوی ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی، جس نے اس کی خوشی کے لیے دن رات محنت کی تھی، آج اسی لڑکی پر اس نے کتنا بھیانک اور شرمناک الزام لگا دیا تھا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ شوہر کو اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کے لیے اپنی بیوی سے نظریں ملانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ میں نے تمہاری سچائی اور تمہاری پاکیزہ محبت کو پہچاننے میں بہت بڑی بھول کی۔ میں ایک لالچی اور ظالم عورت کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھونے جا رہا تھا۔ میں نے تم پر اتنا بڑا ظلم کیا اور تمہیں اتنی بڑی تکلیف دی کہ میں شاید ساری زندگی اس کا کفارہ ادا نہ کر سکوں۔ تم چاہو تو مجھے مار لو، مجھے برا بھلا کہو، اور چاہو تو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے سچے بھروسے کو توڑا ہے۔ دلہن جو کہ بہت نرم دل اور نیک سیرت عورت تھی، اس نے جب اپنے شوہر کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگتے دیکھا تو اس کا سارا دکھ اور سارا ڈر لمحوں میں ختم ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر دل کا برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی بہن کی محبت اور اس کے اندھے اعتماد میں دھوکہ کھا گیا تھا، اور اسے اس خوفناک سازش کا ذرا برابر بھی کوئی علم نہیں تھا۔ دلہن نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے آنسو صاف کیے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ میرے سرتاج ہیں اور آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ بالکل بے قصور تھے اور وہ سب کچھ اس عورت کے بچھائے ہوئے بھیانک جال کا حصہ تھا۔ میں نے آپ کو اسی وقت دل سے معاف کر دیا تھا جب مجھے سچائی کا علم ہوا تھا۔ میرا دل آپ کے لیے بالکل صاف ہے اور میں آپ کو کبھی کسی بھی حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ گھر میرا ہے اور آپ ہی میری کل کائنات ہیں اور میری زندگی ہیں۔ یہ سن کر شوہر کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لا کر آرام دہ جگہ پر بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے تمام ملازمین کو، جن میں رحیم چاچا بھی شامل تھے، اپنے پاس بلایا۔ سب کے سامنے آواز بلند یہ اعلان کیا کہ آج سے اس گھر کی واحد اور سچی مالکن صرف اور صرف اس کی بیوی ہے اور گھر کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اب اسی کی مرضی سے ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے یہ پختہ یقین دلایا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا کوئی سازش ان دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکے گی۔ اس بھیانک رات کے گزرنے کے بعد اس گھر میں ایک نیا سویرا طلوع ہوا جس میں نفرت، حسد اور لالچ کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ گھر جو ایک عورت کے لالچ کی وجہ سے تباہ ہونے کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا تھا، اب ایک سچی محبت اور اٹوٹ اعتماد کی بنیاد پر دوبارہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا، اور دونوں میاں بیوی نے اپنی باقی کی تمام زندگی انتہائی سکون، محبت اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ گزارنا شروع کر دی۔ لالچ انسان کو کس طرح اندھا کر دیتا ہے اور انسان کو کس طرح اپنوں کا ہی دشمن بنا دیتا ہے، یہ اس گھر کی سچی کہانی ہے۔ اس نے سب کو سکھا دیا تھا کہ بہن جو سب کچھ چھین کر تنہا مالکن بننا چاہتی تھی، وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی اور قید خانے کی اندھیری اور کوٹری میں اپنے کیے گئے گناہوں کی عبرتناک سزا کاٹنے لگی، جبکہ دلہن جس نے ہر ظلم کے آگے صبر اور سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑا رکھا تھا، وہ اس گھر کی ملکہ بن کر سب کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ رحیم چاچا کی وفاداری اور ان کی بروقت سچائی نے ایک ہنستے بستے گھر کو ہمیشہ کے لیے اجڑنے سے بچا لیا تھا، اور حق اور سچ کی اس شاندار جیت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور اور مکار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے سچائی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور سچ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ یوں حسد اور سازش کا یہ کالا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دنیا والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سبق چھوڑ گئی
کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اور نیک نیت لوگوں کی مدد ہمیشہ غیب سے ہوتی ہے، جو انہیں ہر مشکل اور سازش سے نکال کر کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے، اور وہ گھر دوبارہ محبتوں کا مرکز بن گیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔